بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے کا حکم بار بار دیا گیا ہے، لہٰذا یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور پاکی بیان کرنے پر مشتمل ہیں، اس لیے ان کے پڑھنے سے قرآن و حدیث کے تمام اوامر کی بجا آوری لازم آنے کے ساتھ ساتھ ان کلمات کے کہنے والا ان کے تمام فضائل کا مستحق بھی بنتا ہے، جو عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی پاکی اور حمد بیان کرنے کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ ان دو کلمات کے فضائل مستقل طور پر احادیث میں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کا کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے، زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا آسان ہے، اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہے۔ وہ دو کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا، سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ میرے پیارے سامعین، ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کا ورد صبح و شام اپنی زبانوں پر جاری و ساری رکھیں اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔